نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو نہ گھر تھا، نہ سواری تھی، نہ کپڑے تھے، نہ برتن تھے، نہ کوئی اوزار تھا، تو آپ ضروریاتی زندگی کیسے پوری کرتے تھے اور موسموں کی شدتوں سے کیسے بچتے تھے؟ سوال یہ ہے۔ الجواب حامدن و مسلین اما بعد۔ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے، اب دیکھو بات یہ ہے کہ انسان احکام شریعت کی پابندی کا مکلف ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسے ان مسائل کے سیکھنے میں مصروف ہونا چاہیے جن پر آخرت کی نجات کا مدار ہے، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، روزے کے مسائل اور زندگی گزارنے کام کاج کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل۔ تو اس وضاحت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی کا مطالعہ اپنی ہدایت اور احکام شریعت کی رہنمائی کے لیے کرنا چاہیے۔ خود ہم مطالعہ کریں ان کی زندگی کیسی تھی، صحیح علماء کی کتابیں دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام اشیاء کا علم عطا فرما دیا تھا پیدا کرتے وقت، لہذا یہ علم ان کی فطرت کا حصہ ہوگا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ چوسنا وہ سمجھتا ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت میں رکھا ہوتا ہے، وہ تن سے دودھ کیسے چوستا ہے، ہر چیز کا بچہ ہو، تو اس کی مدد سے وہ زندگی کے ضروریات، اس کے مسائل کو حل فرما لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے فوراً بعد بغیر کسی کے سکھائے اپنی فطرت کے بل بوتے پر وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ اس کو بظاہر کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی اسے سکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بطخ کا بچہ بغیر تربیت کے وہ تیرنا جانتا ہے، جیسے ہی انڈے سے نکلے اس کو دریا میں ڈالو، پانی میں ڈالو، اس کو خود بخود تیرنا آ جاتا ہے۔ تو اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات اس کی فطرت میں داخل ہوتی ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں عبرت کی چیزیں ہیں، ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو لہٰذا یہ تفصیل اس کے اندر اسی طرح لکھی ہے، معرف القرآن سے یہ مطالعہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا وہاں سے منقول ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 کے اندر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔